حال ہی میں دھرو راٹھی اور ملک ولید آوان نے پاک بھارت تنازع پر ویڈیوز جاری کی ہیں۔ ولید آوان کی ویڈیو دھرو راٹھی کی ویڈیو کا براہ راست جواب معلوم ہوتی ہے۔ دونوں ویڈیوز کا تفصیلی خلاصہ کچھ یوں ہے۔ بھارت پاکستان جنگ بندی، کیا پاکستان پر دوبارہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دھرو راٹھی۔ اس ویڈیو میں دھرو راٹھی نے بھارت اور پاکستان کے درمیان پیچیدہ اور بے اعتمادی پر مبنی تعلقات پر بات کی ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی مبینہ حمایت اور اس کے نتائج پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اہم نکات: امریکہ کی ثالثی میں مئی 10 کو جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے باوجود پاکستان نے مبینہ طور پر کچھ ہی دیر بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے ایک دہشت گرد حملے کے جواب میں آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان کے اندر 9 مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں پر گولہ باری کی، جس سے عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا۔ ویڈیو میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ پاکستان کی کارروائیاں، خاص طور پر شہریوں کو نشانہ بنانا، اس کی دہشت گردی کی حمایت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپریشن سندور میں لشکر طیبہ، حافظ سعید کے اڈے سمیت اور جیش محمد، مسعود اظہر کے اڈے سمیت کے اہم رہنماؤں اور ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تنظیمیں مبینہ طور پر بھارت کے خلاف دہشت گرد حملوں کی تربیت اور انہیں شروع کرنے میں ملوث ہیں۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جس کی مثال 2014 کا پشاور اسکول حملہ اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے حملے ہیں۔ ویڈیو میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت پاکستانی حکام کے ان بیانات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں انہوں نے ماضی میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ ماضی کے اعترافات کے باوجود پاکستانی حکام مبینہ طور پر لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کے موجودہ وجود یا ان میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ بھارتی سیاست دان ششی تھرور کا حوالہ دیا گیا ہے جو دہشت گردی کی سرگرمیوں میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے اس کی انکار کی مہارت پر تنقید کرتے ہیں۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی گرے لسٹ سے نکالے جانے کے باوجود شواہد بتاتے ہیں کہ جیش محمد جیسی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں اب بھی فعال ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر اور رپورٹس بہاولپور میں جیش محمد کے اڈے کی توسیع اور بھرتی و فنڈ ریزنگ کی جاری سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ویڈیو میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جن میں دہشت گردوں کی نماز جنازہ میں فوجی اہلکاروں کی تصاویر شامل ہیں جن کے تابوتوں پر پاکستانی پرچم موجود تھا، جو ان افراد کے لیے ریاستی حمایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ویڈیو میں لشکر طیبہ کے بھارت میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے منشیات کی اسمگلنگ میں مبینہ ملوث ہونے پر بات کی گئی ہے، جس میں مندرا پورٹ پر پکڑی گئی ہیروئن کی بڑی کھیپ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تاریخی طور پر اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے لشکر طیبہ، جماعت الدعوت جیسے مختلف ناموں سے جیسی تنظیموں کی حمایت کی ہے اور ان پر انحصار جاری رکھے ہوئے ہے۔ دہشت گردی اور اس سے جڑے مسائل کی وجہ سے پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو عالمی امن انڈیکس گلوبل پیس انڈیکس میں نچلے درجے پر ہے۔ ویڈیو میں پاکستانی عوام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت اور فوج سے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر سوال اٹھائیں۔ ویڈیو میں ناظرین کو ٹوئٹر پر FATF کو ٹیگ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالا جائے اور IMF کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے قرض پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ بھارت پاکستان جنگ بندی، کیا بھارت پر دوبارہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ملک ولید آوان۔ یہ ویڈیو دھرو راٹھی کی بھارت اور پاکستان سے متعلق ویڈیو کا جواب ہے۔ ملک ولید آوان کا موقف ہے کہ دھرو راٹھی کا نقطہ نظر متعصبانہ ہے اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتا۔ اہم نکات: مقرر کا دعویٰ ہے کہ دھرو راٹھی کی حالیہ ویڈیو میں ان میں اور بھارتی میڈیا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مقرر دھرو راٹھی کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ بھارت نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا
اور کہتے ہیں کہ اس کے بجائے معصوم شہریوں کو ہلاک کیا گیا جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ مقرر کا موقف ہے کہ کوئی بھی فوج جو معصوم شہریوں بشمول بچوں اور خواتین کو نشانہ بناتی ہے اسے دہشت گرد فوج سمجھا جانا چاہیے۔ مقرر کے مطابق بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی کارروائیاں معصوم پاکستانیوں کے قتل کے جواب میں ایک دفاعی اقدام تھیں۔ مقرر پاکستان کی دفاعی کارروائیوں کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستانی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے ردعمل پر سوال اٹھاتے ہیں۔ مقرر دھرو راٹھی کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور دلیل دیتے ہیں کہ مارے جانے والے معصوم شہری تھے جن میں چھوٹے بچے اور خواتین بھی شامل تھیں جن کی ذمہ داری پاک فوج پر عائد ہوتی ہے۔ مقرر دھرو راٹھی کے اس دعوے کو چیلنج کرتے ہیں کہ لشکر طیبہ پاکستان میں تربیت یافتہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو بھارت پر حملہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مقرر ایک تاریخی تناظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کا اختیار دیا اور کشمیر کی اکثریتی مسلم آبادی پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ مقرر کا الزام ہے کہ بھارت نے 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو ہلاک کیا اور بہت سے لوگوں پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں 1987 میں کشمیری حریت پسندوں نے لشکر طیبہ کی بنیاد رکھی۔ مقرر کا موقف ہے کہ لشکر طیبہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ حریت پسندوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے خاندانوں کے خلاف ہونے والے مبینہ مظالم کی وجہ سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقرر کا دعویٰ ہے کہ اصل دہشت گرد نریندر مودی ہیں اور وہ 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے ان پر لگنے والے ماضی کے الزامات اور ایک سینئر بھارتی پولیس افسر کی گواہی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مقرر اپنی بات کا اختتام بھارت کو کشمیر پر مبینہ قبضہ کرنے، 1 لاکھ مسلمانوں کو ہلاک کرنے اور بہت سے لوگوں پر تشدد کرنے پر ایک دہشت گرد ریاست قرار دے کر کرتے ہیں۔ مقرر دھرو راٹھی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا مواد پیسے سے متاثر ہو سکتا ہے۔